ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ حکومت پنجاب نے لاہور میں اسموگ کی ابتر صورتحال کے باعث ایک ہفتے کے لیے پرائمری اسکول بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا کہ بھارت میں فصلوں کی باقیات جلانے اور دھوئیں سے فضائی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس معاملے پر بھارت سے بات کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ اسموگ کے تدارک کے لیے حکومت پنجاب نے اقدامات کیے۔ 8 ماہ میں پہلی بار پنجاب حکومت نے تمام محکموں کو بٹھا کر لائحہ عمل دیا۔ اسموگ سے بچاؤ کے حکومتی پلان پر سختی سے عمل درآمد کرایا جا رہا ہے۔ 550 سے زائد بھٹوں کو مسمار کیا گیا ہے۔ پلاسٹک بیگز پر پابندی لگائی گئی ہے۔ باغوں کا شہر لاہور آلودہ ترین شہروں میں آج پھر پہلے نمبر پر ہے۔ صوبائی دارالحکومت میں اسموگ کی اوسط سطح خطرناک حد تک پار کر گئی ہے، جس سے لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 732 تک پہنچ گیا ہے۔ لاہور کے علاقے ڈی ایچ اے فیز 8 میں فضائی آلودگی کا معیار 1917 ہو گیا ہے۔ گلبر میں AQI 1515، مراتب علی روڈ پر 1264 اور عسکری 10 میں 1257 ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ ہوا نہ چلنے کی وجہ سے اسموگ کی شدت برقرار رہنے کا خدشہ ہے۔ اس کے علاوہ ملتان اور پشاور میں بھی اسموگ میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے شہریوں کو سانس لینے میں مسائل، آنکھوں میں جلن کی شکایت عام ہیں۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو ماسک پہن کر گھروں سے باہر نکلنے کی ہدایت کی ہے۔ وفاقی دارالحکومت کی انتظامیہ نے فضائی آلودگی روکنے کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اسلام آباد کی جانب سے جاری احکامات کے مطابق ضلع انتظامیہ نے دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ ضلع بھر میں گاڑیوں، فیکٹریوں، بھٹوں سے زہریلی گیسوں کے اخراج، کوڑا اور فصلیں جلانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے احکامات کا اطلاق فی الفور ہوگا اور آئندہ 2 ماہ تک اس کا نفاذ جاری رہے گا۔ نوٹیفیکیشن میں خبردار کیا گیا ہے کہ ضلع انتظامیہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی صورت میں سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ خبر یہ ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف سے برطانیہ کی بااثر اور معروف کاروباری شخصیات کے وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری کو مزید بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے برطانوی کاروباری شخصیات کی ملاقات زبیر علی عیسیٰ کی سربراہی میں لاہور میں ہوئی۔ وفد میں برطانیہ کی سرکردہ کاروباری شخصیات شامل تھیں۔ اس موقع پر وزیراعظم کا کہنا تھا ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کا فروغ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ کاروباری اور تاجر برادری کو خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے ون ونڈو آپریشن کے ذریعے بہترین سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ حکومت کی کوششوں سے حالیہ دنوں میں ملکی معیشت بہتر کی طرف گامزن ہے، جس سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بھی بڑھا ہے۔ وزیراعظم نے وفد کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب، ملاقات میں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان بزنس ٹو بزنس تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد نے ملکی معیشت کے استحکام اور پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن ہونے پر وزیراعظم شہباز شریف کی معاشی پالیسیوں کی تعریف کی اور ان پر اعتماد کا اظہار کیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے پنجاب حکومت کی جانب سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی خریداری پر سنجیدگی کا اشارہ دے دیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے لندن پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پنجاب میں اچھا کام کر رہی ہیں، ان سے PIA کی بات کی تھی، اس حوالے سے مزید کام کرنے کا ارادہ ہے۔ اس منصوبے پر عمل ہو جائے تو ملک کو ایک اچھی ایئر لائن میسر آئے گی۔ نواز شریف نے کہا کہ مریم کو دن رات ایک فکر ہے کہ غریب آسانی سے زندگی گزار سکیں۔ مرکز اور پنجاب دونوں جگہ نون لیگ اچھا کام کر رہی ہے، معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں اور ملک پٹری ٹریک پر واپس آ رہا ہے۔ نواز شریف نے پنجاب حکومت کو PIA کی خریداری کی تجویز دی ہے۔ اس سے قبل خیبر پختونخوا حکومت بھی PIA خریدنے کی پیشکش کر چکی ہے۔ قومی اسمبلی کے کل ہونے والے اجلاس کا وقت تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ایوان زیریں کا اجلاس کل شام 4 بجے کے بجائے 5 بجے کے بجائے 4 بجے ہوگا، جس میں انسداد دہشت گردی ترمیمی بل منظور ہونے کا قوی امکان ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل شام 5 بجے کے بجائے 4 بجے ہوگا۔ اراکین کو اجلاس کے وقت میں تبدیلی سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے قومی اسمبلی کے قواعد و ضوابط اور حاصل اختیارات کے تحت اجلاس کے وقت میں تبدیلی کی۔ حکومت کل قومی اسمبلی اور سینٹ میں اہم قانون سازی کرنا چاہتی ہے۔ حکومتی اراکین کو ایوان میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔
ذرائع کے مطابق انسداد دہشت گردی ترمیمی بل کل منظور ہونے کا امکان ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سابق چیئرمین سینٹ میاں رضا ربانی کا کہنا ہے کہ انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2024 کا قومی اسمبلی میں پیش کیا جانا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ بل کے تحت حکومت اور سول آرم فورسز کو 3 ماہ تک حراست میں رکھنے کا اختیار دیا جا رہا ہے۔ اپنے بیان میں رضا ربانی نے کہا کہ دہشت گردی کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے، حکومت کو یہ جواب دینا ہوگا کہ وہ کیوں ناکام رہی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پارلیمنٹ کے ان کیمرہ اجلاس میں دہشت گردی کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی جائے۔ وفاقی وزیر نجکاری علیم خان نے کہا ہے کسی صوبائی حکومت کے پی آئی اے خریدنے پر ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے علیم خان نے کہا کہ میرے حلف اٹھانے سے پہلے پی آئی اے کی نجکاری کا فریم بن چکا تھا، 830 ارب خسارہ تھا، میں آ کر فریم ورک میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ میری پی آئی اے کو ٹھیک کرنے کی نہیں بلکہ فروغ کرنے کی ذمہ داری ہے۔ پی آئی اے کے ساتھ جس نے جو کیا وہ اپنے گریبان میں جھانکے، کس کس نے بیڑا غرق کیا، کون سی پارٹیاں ہیں جس نے پی آئی اے کو ڈبویا نہ ہو، اپنے اپنے دور میں حصہ ڈالا، کسی نے کم اور کسی نے زیادہ ڈالا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پی پنجاب یا سندھ حکومت جو بھی پی آئی اے کو لینا چاہتی ہے ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ اگر آج پنجاب، کے پی کے، سندھ اور بلوچستان کی حکومتیں اپنا اپنا حصہ شیئر کریں تو پی آئی اے منافع بخش ادارہ بن سکتی ہے۔ خبر دیں گے، حکومت پنجاب نے نئی ایئر لائن لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نئی ایئر لائن میں پنجاب حکومت اور پرائیویٹ سرمایہ کاروں کے شیئرز ہوں گے۔ پنجاب ایئر کے نام سے جو ایئر لائن آ رہی ہے اس کی فیزیبلٹی پر کام شروع کر دیا گیا۔ پنجاب ایئر لائن پرائیویٹ سرمایہ کاروں کے اشتراک سے لائی جائے گی، اس میں پنجاب حکومت کے شیئرز بھی ہوں گے۔ سینئر وزیر پنجاب حکومت مریم اورنگزیب نے کہا کہ حکومت پنجاب پی آئی اے نہیں خرید رہی، جھوٹی خبر پھیلائی جا رہی ہے۔ لاہور میں گفتگو میں کہا کہ اورنگزیب پنجاب حکومت کی جانب سے پی آئی اے کو خریدنے کی خبر کی تردید کی۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا کہنا ہے ملک میں سیاسی کشمکش بحران پیدا کر رہی ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا میاں نواز شریف نے پی آئی اے کی خریداری کے لیے پنجاب حکومت کا اندیا دیا ہے۔ حکومت پنجاب سے پرائمری اسکول نہیں چل رہے، جہاز کیا چلائے گی؟ حکومت پنجاب بے بس ہو کر تعلیمی اداروں کی نجکاری کر رہی ہے۔ لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت بلدیات، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں ناکام ہو چکی ہے۔ صوبائی حکومتیں 18ویں ترمیم کے بعد اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام رہیں۔ ملک میں سیاسی کشمکش مزید بحران پیدا کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا کردار سب کے سامنے ہے۔ پی ٹی آئی نے ہمیشہ انتشار اور گالم گلوچ کی سیاست کو فروغ دیا۔ انہوں نے مریدکے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کوئی سیاسی جماعت نہیں، پی ٹی آئی ایک فسادی ٹولہ ہے۔ دوسری جانب انہوں نے معیشت کے حوالے سے بھی گفتگو کی اور کہا کہ حکومت کے اقدامات سے برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ حکومت تو آپ کی ہے، آپ بتائیں ڈیل کس سے ہو رہی ہے؟ بانی پی ٹی آئی رہائی کے بعد پاکستان میں ہی رہیں گے۔ بشرا بی بی بھی پاکستان میں ہیں۔ تاریخ گواہ ہے نواز شریف اور زرداری سمیت ہر رہنما ڈیل کے بعد باہر گیا۔ اپنے ایک بیان میں صوبائی مشیر اطلاعات نے کہا کہ پی ٹی آئی رہنما باعزت بری ہو کر اپنے ہی عوام کے درمیان رہیں گے۔ ڈیل وہ کرتے ہیں جو ملک اور عوام کو چھوڑ کر باہر اپنے عالیشان محل میں بسیرا کرتے ہیں۔ عوام کا پیسہ لوٹ کر شریف اور زرداری خاندان نے اسی مقصد کے لیے باہر محل بنوائے۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے نہ باہر عالیشان محل ہیں اور نہ ہی عوام کا پیسہ انہوں نے لوٹا ہے۔ ڈیل کا الزام لگانے والے اپنی جعلی حکومت پر جعلی ہونے کی مہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کے گزشتہ روز کے بیان پر سخت تنقید کی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی پوسٹ میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ علی امین گنڈاپور پھر ورکروں کو چھوڑ کر غائب ہو جائے گا اور کے پی ہاؤس سے ہوتا ہوا کوہسار کے راستے پہاڑ پر چڑھ کے 12 ضلع کراس کر کے پشاور اسمبلی میں نمودار ہوگا۔ یہ رنگ بازی کا اینڈ ہے۔ خبر یہ ہے کہ گزشتہ ایک ماہ سے لاپتہ تحریک انصاف کے بانی کے فوکل پرسن انتظار پنجھوتا کو پنجاب کے ضلع اٹک سے بحفاظت بازیاب کرا لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ترجمان پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ اٹک پولیس نے حسن عبدال میں ناکہ بندی پر مشکوک گاڑی کو روکا تو گاڑی میں سوار اغواکاروں نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔
پولیس کی جوابی فائرنگ سے اغوا کار مغوی اور گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ پولیس نے مغوی انتظار پنجھوتا کو بخیریت تحویل میں لیا اور بازیاب مغوی کی شناخت انتظار پنجھوتا کے نام سے ہوئی، جنہیں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ پنجاب پولیس کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کے وکیل انتظار پنجھوتا کو پولیس مقابلے کے بعد بازیاب کرائے جانے کے بعد ان کا بیان سامنے آ گیا۔ حسن ابدال میں پولیس مقابلے کے بعد مبینہ اغوا کار پاکستان تحریک انصاف کے بانی کے مغوی وکیل انتظار پنجھوتا کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ انتظار پنجھوتا نے اپنے اغوا سے متعلق بتایا کہ مجھے 8 اکتوبر کو اسلام آباد سے اغوا کیا گیا تھا، جس کے بعد بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اغوا کار پشتو میں بات کرتے تھے، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کیا بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ 3-4 گھنٹے سے سفر کرا رہے تھے، کہاں سے یہاں تک لائے علم نہیں، مجھے آج شام تک باندھ کے رکھا ہوا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل انتظار پنجھوتا کی بازیابی کے بعد ان کو اٹک پولیس نے اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ اسلام آباد کے تانہ کوہسار میں انتظار پنجھوتا کے مبینہ اغوا اور لاپتہ ہونے کا مقدمہ درج ہے۔ ایس پی سی ٹی اسلام آباد پولیس نفری کے ساتھ اٹک پہنچے اور انتظار پنجھوتا کو حفاظتی تحویل میں لے کر اسلام آباد لے آئے۔ انتظار پنجھوتا کو اٹک تھانے کے صدر حسن ابدال پولیس نے اغوا کاروں سے بازیاب کروایا تھا۔ اغوا کار کراس فائرنگ کرتے ہوئے گاڑی چھوڑ کر ویرانے میں فرار ہوئے تھے۔ خبر دیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی گلے کے انفیکشن کے علاج کے لیے لندن روانگی متوقع ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے 5 نومبر کو لندن جانے کا امکان ہے۔ مریم نواز لندن میں اپنے ذاتی معالج سے علاج کرائیں گی۔ وہ کافی عرصے سے گلے میں انفیکشن کا شکار ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز کی ہدایت پر مریم نواز کے گلے کے آپریشن کا بھی امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ لندن 1 ہفتے پر محیط ہوگا۔ مریم نواز کا وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہوگا۔ نواز شریف اور مریم نواز کا لندن سے اکٹھے وطن واپس آنے کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ملیر ایکسپریس وے کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ میئر کراچی مرتضی وہاب بھی تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ملیر ایکسپریس وے کے دورے کا آغاز کورنگی کاز وے سے کیا اور ان کے پہنچنے پر پی ڈی ملیر ایکسپریس وے نیاز سومرو نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر نیاز سومرو نے وزیر اعلیٰ سندھ کو ملیر ایکسپریس وے کے تعمیراتی کام کے حوالے سے بریفنگ دی۔ بریفنگ میں مراد علی شاہ کو بتایا گیا کہ منصوبے کا آغاز 12 مئی 2022 سے کیا گیا، جبکہ 11 نومبر 2024 تک اسے مکمل ہونا تھا۔ کام میں رکاوٹوں کی وجہ سے اسے 30 جولائی 2025 تک مکمل کیا جائے گا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا کہنا تھا، نومبر دسمبر کے درمیان ہر صورت ملیر ایکسپریس وے کا قائد آباد سیگمنٹ کا افتتاح کیا جائے گا۔ مجھے منصوبہ جلد سے جلد مکمل چاہیے تاکہ لوگوں کو نقل و حمل میں آسانی ہو۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے قائد آباد انٹرچینج کے کام کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے انٹرچینج پر جاری کام کو مزید تیز کرنے کی ہدایت کی۔ خبر دیں گے خیبر پختونخوا میں فتنہ الخوارج کے حملے میں 2 ماہ کے دوران 92 افراد شہید ہو گئے۔ شہداء میں پولیس، سیکیورٹی فورسز اہلکار اور شہری شامل ہیں۔ پولیس کی جانب سے فتنہ الخوارج کی دہشت گردی کے حوالے سے رواں سال 1 ستمبر تا 30 اکتوبر کی 2 ماہ کی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کالعدم تنظیموں کے حملوں میں پولیس، عام شہری اور سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں میں پولیس کے 31 جوان و افسران شہید اور 48 زخمی ہوئے۔ ایف سی کے 30 جوان شہید اور 27 زخمی ہوئے، جبکہ سیکیورٹی فورسز کے 16 افسران و جوان شہید اور 54 زخمی ہوئے۔ فتنہ الخوارج کے حملوں میں 12 شہری شہید اور 50 زخمی ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ 13 جوان بنو میں شہید ہوئے، شمالی وزیرستان میں 12، لکی مروت اور کرک میں 9، خیبر میں 8 اور ٹانک میں 5 اہلکار شہید ہوئے۔ باجوڑ میں 3، سوات اور کرہ میں 1 اہلکار شہید ہوا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں گیس کی فراہمی بند کر دی گئی۔ ترجمان سوئی صدرن کے مطابق سجانی ٹاؤن، منگو پیر، اورنگی ٹاؤن، بلدیہ ٹاؤن میں گلشن معمار، سائٹ سپر ہائی وے، نارتھ کراچی صدر میں بھی گیس کی فراہمی معطل ہے۔ گیس بحران کی وجہ سے شہریوں اور ہوٹل مالکان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ سوئی صدرن کا کہنا ہے ایس ایس جی سی عملہ لیکیج کا مسئلہ حل کر رہا ہے۔ گیس لیکیج کی شکایت پر سپلائی کو بند کیا گیا، مرمت کے بعد گیس بحال کر دی جائے گی۔
اور آپ کو بتائیں کہ حکومت نے دوہری شہریت کے حامل افراد کو مرکزی بینک کا گورنر، ڈپٹی گورنر لگانے اور ڈیجیٹل کرنسی کو قانونی حیثیت دینے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ میں ترامیم کی تجاویز پیش کر دیں۔ ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ میں درجن کے قریب ترامیم کی تجویز دی ہیں۔ وزارت قانون ان کا جائزہ لے چکی ہے۔ اس حوالے سے ایک سمری وفاقی کابینہ کو ارسال کر دی گئی ہے۔ منظوری کی صورت میں یہ حکومتی پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی ہوگی۔ ذرائع نے بتایا کہ مجوزہ ترامیم میں دوہری شہریت کے حامل افراد کو اسٹیٹ بینک کے گورنر، ڈپٹی گورنرز اور بورڈ کے نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز لگانے کی اجازت دینا شامل ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ مجوزہ ترمیمی بل میں پہلی مرتبہ ڈیجیٹل کرنسی کا تصور بھی متعارف کرایا جا رہا ہے۔ قبل ازیں اسٹیٹ بینک ڈیجیٹل کرنسی کا مطالبہ مسترد اور اس کے استعمال کے خلاف انتباہ بھی جاری کرتا رہا ہے۔ کچھ بات ہوگی موسم کی۔ شہر میں آئندہ 3 روز کے دوران موسم گرم اور مرطوب اور سمندری ہواؤں کے ساتھ مغربی اور شمال مغربی ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں صبح کے وقت فضاؤں پر دھند چھا سکتی ہے۔ منگل کو بھی صبح کے وقت دھند چھانے کا امکان ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ کے مطابق اگلے کئی روز تک شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 تا 35 جبکہ درمیان میں پارہ 36 تک بھی تجاوز کر سکتا ہے۔ اب گرمی کی کسی لہر کے امکانات نہیں ہیں۔ رواں ماہ کے وسط سے صبح اور رات کے اوقات میں خنکی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ فلسطینی وزارت صحت کی جانب سے جاری تازہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ غاصب صہیونی فوج نے غزہ کے مختلف علاقوں پر وحشیانہ بمباری کا سلسلہ آج بھی جاری رکھا، جس کے نتیجے میں مزید 84 فلسطینی شہید اور 192 زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے عالمی دباؤ کے باوجود شمالی غزہ میں 4 ہفتوں سے جاری سخت ترین محاصرے کو ختم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ شمالی غزہ میں خوراک اور ادویات سمیت کسی قسم کی امداد کی فراہمی معطل ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 43,314 اور 1,20,019 فلسطینی زخمی ہیں۔ کمیلا ہیرس یا ڈونلڈ ٹرمپ، امریکہ کا اگلا صدر کون ہوگا؟ امریکی صدارتی انتخابات میں صرف 2 روز باقی ہیں۔ ایریزونا، وسکانسن، فلوریڈا سمیت کئی ریاستوں میں ووٹنگ جاری ہے۔ واشنگٹن میں امریکی صدارتی الیکشن میں اب تک 7 کروڑ 50 لاکھ ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کر چکے ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق امریکہ میں 5 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں اب تک 7 کروڑ 50 لاکھ سے زائد ووٹرز نے قبل از وقت ہی اپنا حق رائے دہی استعمال کر لیا۔ رپورٹ کے مطابق یونیورسٹی آف فلوریڈا میں قائم کیے گئے الیکشن لیب کے ڈیٹا کے مطابق 4 کروڑ 10 لاکھ لوگوں نے پولنگ اسٹیشن پر جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کیا، جبکہ 3 کروڑ 40 لاکھ لوگوں نے پوسٹل بیلٹ یا ای میل ووٹنگ کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹکس کی صدارتی امیدوار کیملا ہیرس نے ایک دوسرے پر تنقیدی تیر چلا دیے۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کیرولائنا میں ریلی میں شرکت کی، جہاں شرکاء نے پرجوش نعروں سے ٹرمپ کی خوش آمدید کہا۔ ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے جیت کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ بائیڈن اور کیملا ہیرس کی معاشی پالیسیاں ناکام رہیں۔ اقتدار میں آ کر مہنگائی کا خاتمہ اور امریکہ کو عظیم ملک بناؤں گا۔ مجرموں کا ملک میں داخلہ بند کر دیا جائے گا۔ کیملا ہیرس نے کہا ٹرمپ کی سیاسی کہانی ختم ہو گئی، ووٹرز ڈونلڈ ٹرمپ کو رد کر دیں۔ امریکہ کی 236 سالہ انتخابی تاریخ میں کوئی بھی خاتون صدارتی الیکشن نہ جیت سکی۔ امریکہ میں 1877 میں پہلے صدارتی انتخابات ہوئے۔ اب تک 86 افراد نے امریکہ کے صدر کا عہدہ سنبھالا۔ ہیلری کلنٹن کو 2016 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے شکست دی تھی۔ اگر کیملا ہیرس الیکشن جیتیں تو امریکہ کی پہلی خاتون صدر ہوں گی۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر دیں گے۔ آسٹریلیا کے خلاف پہلے ون ڈے کے لیے پاکستان پلینگ 11 کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق سلیکشن کمیٹی نے آسٹریلیا کے خلاف پہلے ون ڈے کے لیے پاکستان پلینگ 11 کا اعلان کر دیا۔ پاکستان پلینگ 11 میں عبداللہ شفیق، سائم ایوب، بابر اعظم، محمد رضوان، کامران غلام، سلمان علی آغا، محمد عرفان خان، شاہین افریدی، نسیم شاہ، حارث رؤف اور محمد حسنین شامل ہیں۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ون ڈے 4 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ گھر کے شیر گھر ہی میں ڈھیر ہو گئے۔ نیوزی لینڈ نے بھارتی سرماؤں کا غرور خاک میں ملا دیا۔
بھارت ہوم گراؤنڈ میں کیویز کے خلاف پہلی بار ٹیسٹ میں وائٹ واش ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق نیوزی لینڈ نے بھارت کو 3 ٹیسٹ کی سیریز میں وائٹ واش کر دیا۔ نیوزی لینڈ نے تیسرے ٹیسٹ میچ میں بھارت کو 25 رن سے شکست دے دی۔ 143 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بھارتی ٹیم 121 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ تیسرے ٹیسٹ کی دوسری اننگز میں روہت شرما 11، شبھمان گل اور ویرات کوہلی 1-1 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ نیوزی لینڈ کے اعجاز پٹیل نے 6 اور گلین فلپس نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ بھارت کو 1999 کے بعد ہوم سیریز میں وائٹ واش کا سامنا ہوا۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم پہلی اننگز میں 259 اور دوسری اننگز میں 255 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ بھارتی ٹیم پہلی اننگز میں 156 اور دوسری اننگز میں 245 رنز بنا سکی۔ اور خبر دیں گے، سری لنکا نے پاکستان کو 3 وکٹوں سے شکست دے کر ہانگ کانگ سپر سکسز کا ٹائٹل جیت لیا۔ سری لنکا نے پاکستان کو 3 وکٹوں سے شکست دی۔ سری لنکا نے 73 رنز کا ہدف 5 اوورز میں پورا کر لیا۔ پاکستان نے سری لنکا کو 73 رنز کا ٹارگٹ دیا تھا۔ محمد اخلاق نے 20 گیندوں پر 48 رنز بنائے۔ فہیم اشرف 13، عامر یامین نے 6 رنز بنائے۔ حسین طلعت 1 اور آصف علی 0 پر آؤٹ ہوئے۔ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 72 رنز اسکور کیے۔ محمد اخلاق نے 20 گیندوں پر 5 چوکوں اور 3 چھکوں کی مدد سے 48 رنز کی اننگز کھیلی۔ فہیم اشرف 13 رنز بنا کر دوسرے نمبر پر نمایاں رہے۔ جواب میں سری لنکا نے 5 اوورز میں 3 وکٹوں پر 76 رنز بنا کر 3 وکٹوں سے نہ صرف میچ جیت کر ٹورنامنٹ کا ٹائٹل بھی اپنے نام کر لیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے